بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله فقالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وقال بيده فوق رأسي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے. اور آپ نے پھر اپنے سر کے اوپر ہاتھ لے جا کر اشارہ فرمایا. اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی جانب متوجہ کیا گیا کہ آدمی کو نیک کام، نیک اعمال کرنے تو ہیں، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے. نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنی ہے، اچھے اخلاق بھی اپنانے ہیں، حسن سلوک، حسن معاشرت، جتنا بھی دین ہے کرنے کے کاموں کرنے ہیں، نہ کرنے کے کاموں سے بچنا ہے. اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہوتا تو اللہ کے جو عظیم پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب لوگ ہیں، وہ نہ کرتے، نماز چھوڑ دیتے، روزہ چھوڑ دیتے. ورنہ ایسا ہے نہیں. جتنے بھی نبی آئے دنیا میں وہ سب شریعت کے احکامات کی پابندی کرتے رہے اور عمل کرتے رہے. اس لیے عمل تو کرنا ہے، لیکن عمل کرنے کے بعد اپنے عمل کو کچھ نہیں سمجھنا. یہ ہے پیغام اس حدیث کا. یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے اس عمل کے نتیجے میں اللہ کے ذمے کوئی حق بن گیا ہے کہ وہ اب ہمیں جنت دیں، اس لیے کہ اللہ کے ذمے کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی پیدائش کے دن سے لے کر جس دن وہ پیدا ہوا دنیا میں، مرنے کے دن تک، اپنی زندگی کے پہلے دن سے آخری دن تک سجدے میں پڑا رہے اور انتہائی خشوع کے ساتھ، انتہائی خضوع کے ساتھ، دل کے دھیان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور پڑا رہے. سجدہ بہت اعلیٰ مقام ہے اللہ کی عبادت کا، شکر کا. نماز کی جو انتہا ہے وہ سجدہ ہے. سجدے میں اعلیٰ انسان اللہ کا قرب اس کو بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ تواضع اختیار کرتا ہے، زمین کے ساتھ اپنی ناک رگڑتا ہے، پیشانی کو خاک آلود کرتا ہے. عبدیت کا جو صحیح مقام ہے وہ سجدہ ہے. لیکن اس سجدے میں اگر وہ سال ہا سال پڑا رہے، 100 سال، کئی 100 سال بھی پڑا رہے، پھر بھی قیامت والے دن اپنی اس عبادت کو وہ حقیر سمجھے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. تو اس لیے جو جنت میں داخلہ ہوگا وہ فرمایا کہ تمہارے عمل کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی رحمت جب تک متوجہ نہیں ہوگی بیڑا پار نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو چلو ہم ہیں، لیکن آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، کیونکہ میں بھی اللہ کی مخلوق ہی ہوں، اور اسی لیے میں جو کچھ بھی کر لوں اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ اتنی عبادت،
اتنے نیک اعمال کرنے کے باوجود فرماتے تھے ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم آپ کو جیسا آپ کی پہچاننا چاہیے ویسا نہیں پہچان پائے، اللہم لا نحصی ثناء علیک، یا اللہ ہم آپ کی تعریف بھی پوری نہیں کر سکتے، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ تو جیسے اپنی تعریف فرما سکتے ہیں آپ ویسے ہی ہیں، آپ ہی اپنی تعریف کر سکتے ہیں، ہم تو تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فکر ہے اور یہ احساس ہے تو ہم اور آپ ماں و شما کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہماری نماز بڑی وہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک عابد کو جس نے برس تک اللہ کی عبادت کی تھی، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، اس کو لایا جائے گا اور اللہ پوچھیں گے ہاں کس بنیاد پر تجھے تیرا فیصلہ کروں، عمل کی بنیاد پر یا اپنے فضل کی بنیاد پر؟ تو اسے خیال آئے گا کہ عمل بھی میرا کافی سارا ہے تو عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس فرشتوں کو اس کے جہنم کے قریب لے جاؤ، وہاں جب جتنا قریب جائے گا تو پیاس کی شدت اس کو ستائے گی، حتیٰ کہ اور قریب ہوگا اور قریب ہوگا، حتیٰ کہ اتنا ہو جائے گا کہ پیاس سے مرنے لگے گا۔ اتنے میں ایک فرشتہ پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے، وہ کہے گا پانی دے دو، وہ کہے گا یہ مفت میں تو نہیں ملے گا، تو کتنے میں ملے گا؟ اس نے جتنے سال عبادت کی ہوگی اس کے آدھے کی وہ قیمت مانگے گا، کہے گا اتنے سال جو ہے وہ عبادت دے دو تو پانی لے لو، وہ کہے گا ٹھیک ہے دے دو۔ تو بندہ بیچارہ تو بہت کمزور ہے، بہت ضعیف ہے، بہت عاجز ہے، یہ تو اپنے جسمانی عوارض سے ذہنی عوارض سے مار کھا جاتا ہے، تو یہ تو اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے جو اس کو انسان کو لے کر چلتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی اعمال کی حقیقت دکھلا دی کہ تمہاری یہ جو عبادت ہے یہ تو آدھے گلاس یا ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کی بنیاد پہ تمہیں جنت ملے، جنت تو خالص اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعمال بیکار ہیں، اعمال اسی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اچھی بات ہے، لیکن میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ، یعنی میں بھی تمہاری سفارش کروں گا، تمہارے لیے کچھ کروں گا قیامت کو، لیکن تم بھی کچھ کرو کہ زیادہ نمازیں پڑھو اور زیادہ سجدے کرو تاکہ میں تمہاری سفارش کرنے کے قابل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی کچھ نہ ہو، جیسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سفارش بھی ہم کریں گے لیکن کچھ نہ کچھ تم بھی کر کے لے آنا، تاکہ دونوں جانب سے مل جل کر کام بنے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ اور یہ اعمال اصل میں اللہ کی رحمت ہی کی شکل ہے، جس کو نماز کی توفیق ہوئی اسے اللہ کی ایک رحمت مل گئی، بلکہ کئی رحمتیں مل گئیں، روزے کی توفیق ہوئی تو رحمتیں مل گئیں۔ تو یہ رحمت ہی کی صورتیں ہیں جو دنیا میں عمل کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین آمین۔